نبی کے ماننے والے اور ایک ایسے نبی سے محبت کرنے والے وہ کیسے اپنے آپ کو بدبودار رکھ سکتے ہیں یا اپنی جو ہے وہ صفائی جو ہے اس سے غافل ہو سکتے ہیں، جن کے دین کے اندر بنیادی طور پہ صفائی کو شامل کر دیا گیا، طہور شطر الایمان، اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دے دیا گیا کہ صفائی بھی جو ہے وہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ بے شمار اس سے متعلقہ آیات اور احادیث آپ کے علم میں ہوں گی، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں اس موسم کے اندر کرنا ہے، جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف محسوس نہ ہو، اسمیل پیدا نہ ہو۔ اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اضافی بالوں کو، ہر چیز کو اس طرح صفائی کا اہتمام کیا جائے کہ لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اور اس سے سارے لوگ ہی مراد ہیں، آپ کے گھر کے افراد سب سے پہلے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو آپ سے راحت محسوس ہو، نہ کہ کراہت محسوس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جب گھر میں آتے تو سب سے پہلے جو کام کرتے ان میں یہ بھی ہوتا کہ آپ مسواک کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ بھئی تم گھر میں آئے ہو، اب تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تمہارے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو اپنی صفائی کا اہتمام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی خیرخواہی کا مستحق تو اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں نا۔ تو لوگوں کے سامنے جب جائے تو ہم جناب خوشبو لگا کے اور پرفیوم لگا کے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ بھی اچھا ہے کہ لوگوں کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو، ان کو اچھی فیلنگز آئیں، لیکن گھر والے تو اس کے زیادہ مستحق ہے نا۔ اور اس کی وجہ، اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ خامد اور بیوی جو ہیں دونوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ پیار اور محبت والا ہونا چاہیے، کراہت والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خامد جو ہے وہ اپنی جسمانی صفائی کا خیال نہیں کرتا، اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال نہیں کرتا، یا بیوی جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو صاف نہیں رکھتی، اپنی جسمانی صفائی کا خیال نہیں کرتی، تو اس سے کیا ہوگا، لامحالہ طور پہ ان کے تعلقات پہ اثر پڑے گا۔ تو وہ جو تعلق کی مضبوطی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کریں، ایک اپنی زیب و زینت کا خیال کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر گھر میں صفائی کے حوالے سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ گھر میں والدین جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر آپ صفائی کا خیال کرنے والے ہیں اور آپ کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار مجھ سے پسینے کی اسمیل تو نہیں آ رہی، میرے کپڑے گندے تو نہیں لگ رہے، میرے کپڑوں سے اسمیل تو نہیں آ رہی، تو یہ عادتیں آپ اپنی اگلی نسل کو بھی منتقل کر رہے ہیں۔ اگر آپ خود صفائی کا خیال کرنے والے نہیں ہوں گے تو ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بہت صفائی والے، نظافت والے بن جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان وجوہات کی وجہ سے سب سے زیادہ اور ضروری جو کام ہے وہ یہ کہ گھر میں بھی اپنے لیے صفائی کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی